ارشاد بھٹی صاحب آپ کہیے گا سر، یہ ہم نے دیکھا کچھ مختصر سا اس میں وقفہ آیا، لیکن ایک بار پھر اب یہ سلسلہ تیزی پکڑ رہا ہے، شدت پکڑ رہا ہے کراس بارڈر ایکسچینج کا۔ اس وقت اس میں تیزی کی وجوہات آپ کیا سمجھتے ہیں، اور پھر کیا اس کا کوئی مستقل حل ہے؟ بدقسمتی سے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہی بات ہے کہ کچھ عرصے کے لیے امن ہوا اور پھر سے چیزیں خراب ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور اس مسئلے کا مستقل حل ہے۔ کئی بار پہلے بھی بتا چکا ہوں، آج پھر بتاؤں گا، لیکن بات شروع کرنے سے پہلے یہ ضرور ذہنوں میں رکھیے کہ اب اسرائیل، بھارت اور افغان حکومت کا گٹھ جوڑ ہے پاکستان کے خلاف، اور ان کے فرنٹ مین ہیں یہ دہشت گرد تنظیمیں۔ تو لہٰذا یہ جو زبان سمجھتے ہیں اسی زبان میں ان کو جواب ملنا چاہیے۔ لیکن بات شروع کرنے سے پہلے میڈم شیخ، میں پوچھنا چاہتا ہوں حکومت سے کہ افغان مہاجرین کو جو واپس بھجوایا جا رہا تھا اس کا کیا بنا ہے، بات کہاں تک پہنچی ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں حکومت سے کہ دنیا بھر میں افغانی جو جعلی پن سے ہمارے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کو بدنام کر رہے تھے، مطلب ہمارے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بنوا کر پاکستان کو بدنام کر رہے تھے، اس کے خلاف ایک کریک ڈاؤن شروع ہوا تھا، وہ معاملہ کہاں تک پہنچا؟ اور میڈم شیخ، ہم نے دہشت گردی حملوں تک بائیکاٹ کیا ہوا تھا افغان حکومت کا معاشی اور تجارتی، اور سرحد سیل کی ہوئی تھی، تو اس کا معاملہ کہاں تک پہنچا؟ اور میڈم شیخ، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ تناؤ خاتمے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے، جو آپ کا سوال ہے اور جو آپ نے ابھی ضمنی سوال کیا، اس کا ایک اور آسان لفظوں میں حل ہے کہ دہشت گردی خاتمے تک، جب تک افغان سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوتی رہتی ہے، ہمارا افغانستان سے، افغان عوام سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، لیکن وہاں 20-21 دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں، اور جب تک دہشت گردی ہمارے خلاف ہوتی رہے گی، جب تک وہ دہشت گرد تنظیمیں افغانستان سے پاکستان پر حملہ آور ہوتی رہیں گی، تب تک ہمیں افغانستان کا معاشی، تجارتی اور سفارتی بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور تب تک دہشت گردی کے خاتمے تک مکمل سرحد سیل کرنی چاہیے، اور دہشت گردی کے خاتمے تک ہمیں آل آؤٹ جانا چاہیے دہشت گردوں کے خلاف اور دہشت گرد ٹھکانوں کے خلاف جو ہم جا رہے تھے۔ یہ جو سیز فائر ہے، یہ جو وقتی جنگ بندی ہے، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ہم سمجھا کر تھک گئے، ہم مذاکرات کر کے تھک گئے۔ یورپ، امریکہ اور برطانیہ، صرف ہم نہیں، یورپ، امریکہ اور برطانیہ کہہ چکے کہ افغانستان میں دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں۔ اقوام متحدہ مطلب سلامتی کونسل میں بات ہو چکی کہ افغانستان میں دہشت گرد جو ہیں وہ پورے خطے کے لیے خطرے کا باعث ہیں۔ لہٰذا ہمیں ایران، چین اور وسطی ایشیائی ریاستوں کو ملا کر مکمل طور پر آل آؤٹ جانا ہوگا ان دہشت گرد تنظیموں کے خلاف۔ اور جیسا میں نے ابھی کہا کہ اسرائیل، بھارت اور افغانستان کا گٹھ جوڑ ہو چکا ہے، بہت سارے ثبوت ہیں حکومت پاکستان کے پاس، ریاست پاکستان کے پاس، انہوں نے ہر فورم پر یہ ثبوت بھی دیے، افغان حکومت کو بھی ثبوت دیے، اور بتایا کہ یہاں جو آپ سارے مل کر ہم پر حملہ آور ہو رہے ہیں، تو نہ صرف پوری دنیا کو بتائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، بلکہ جو ہمارے امریکہ سے اچھے تعلقات ہیں ان کو بھی استعمال کریں اس دہشت گردی کے خلاف اور ان دہشت گردوں کے خلاف۔ سیز فائر، بات چیت، مذاکرات، یہ چلنے والا کام نہیں ہے۔ آل آؤٹ جائیں دہشت گردوں کے خلاف اور دہشت گردی کے خلاف، یہی وہ زبان سمجھتے ہیں دہشت گرد، اور اسی سے مسئلے کا حل نکلے گا۔ اعزاز سید صاحب، ہم لوگ آل آؤٹ جا کے بھی دیکھ چکے تھے، عید سے پہلے آپریشن ہو رہا تھا، اور اپیرنٹلی اس کے اندر بڑی دور تک نہ صرف کارروائیاں کی گئیں بلکہ بہت بڑے پیمانے پر بھی کارروائیاں کی گئیں۔
بٹ پھر ہم دیکھ رہے ہیں ایک ہائٹس کے بعد دوبارہ سے سب کچھ شروع ہو گیا ہے. پھر ایک اور کل پرسوں واقعہ ہوا جس کو پاکستان یہ کہتا ہے کہ ایک فالس فلیگ آپریشن کیا ہے افغانستان نے. یہ جو ریسنٹ ٹریگر ہوئے ہیں ایونٹس, یہ اس کی وجہ کیا ہے, یہ کیوں ہوئے ہیں, اور یہ کیا بتاتا ہے کہ کیا اس تناؤ کا اس وقت کوئی حل ممکن ہے اور کس طرح سے ہو سکتی ہے کوئی آپشن؟ علینا بہت بہت شکریہ. علینا, پہلی بات تو یہ ہے کہ آج جو طالبان کی حکومت ہے, اگر صرف اس سے شروع کر لیں, یعنی کہ زیادہ پیچھے مت جائیں, اگر پیچھے جاتے ہیں تو اس کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے. آج جو طالبان کی حکومت ہے اسے انسٹال کرنے میں مرکزی کردار جن ملکوں نے, جن ایکٹرز نے کیا ہے, وہ آپ کو بھی پتہ ہے, وہ مجھے بھی پتہ ہے. ہماری جو ایگزیکٹو ہے, ہماری حکومت کے سربراہ نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر کیا تقریریں کی تھیں, ہمارے حکومت کے ہوں لوگ اس وقت کی یا اپوزیشن کے لوگ ہوں, کس طریقے سے طالبان کو ہیرو بنا کر پیش کرتے رہے اور انہوں نے آ کے کیا پالیسی اپنائی, یہ میرے اور آپ کے سامنے ہے. 26 اپریل کو یہاں پر دہشت گردی ہوئی ہے, آپ نے اور میں نے دیکھا. 29 اپریل کو یہاں پر دہشت گردی ختم ہوئی, دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں ہمارے خیبر پختونخوا میں, وہ میں نے اور آپ نے دیکھا. یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے ایکسٹرنل ریزنز بھی ہیں اور اس کے انٹرنل ریزنز بھی ہیں. انٹرنل ریزنز کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کے ایک صوبے میں ایک ایسی گورنمنٹ ہے جو آپ کے ساتھ فارن پالیسی کے اس اہم ترین ایشو کے اوپر ساتھ بیٹھی نہیں ہوئی. اور خالی وہ گورنمنٹ نہیں ہے, آپ اس گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ اس گورنمنٹ کی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں, کوئی بھی ایک سیاسی جماعت دیکھ لیں جو پاکستان کی مرکز میں اقتدار کی حصے دار ہے, جب وہاں پر آپریشن کی بات ہوتی ہے تو آپ دیکھ لیں ان تمام لوگوں کا موقف کیا ہے. کیا ہم ان تمام سیاسی جماعتوں کا جو اقتدار میں ہیں یا اقتدار سے باہر ہیں ان سے مل بیٹھنے کے لیے اور مل بیٹھ کر کوئی چیزیں طے کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آنسر از نو. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیررزم ہمارا ختم ہو جائے گا جس طرح بجلی بند کرنے کے لیے یا جلانے کے لیے ایک سوئچ دبایا جاتا ہے, وہ دبائیں گے تو ختم ہو جائے گا, دبائیں گے تو وہ دوبارہ آن ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے, یہ بڑا پیچیدہ معاملہ ہے, اس کے لیے متعلقہ ایکسپرٹس چاہیے. میرا یہ خیال ہے کہ جتنی What do you mean by متعلقہ ایکسپرٹس؟ یہ جو آپ مشاورت کی کمی, متعلقہ ایکسپرٹس کی بات کر رہے ہیں نا, اس کو تھوڑا سا بریفلی ایز پاسبل بٹ تھوڑا سا الیبوریٹ کیجئے گا, کیونکہ ہم نے دیکھا مختلف تھنک ٹینکس نے تو اس بات کا بھی اظہار کیا کہ پاکستان نے جو آپریشن کیا ہے اس کی وجہ سے خود کش حملوں میں کمی آئی ہے. اس بات کا بھی اظہار کیا گیا کہ پاکستان نے جو سٹیپس لیے ہیں ریسنٹلی اس کے کچھ نہ کچھ دہشت گردی ملک میں کمی ہوئی ہے. 2018 سے آنورڈ وہاں پر نور ولی محسود بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ٹارگٹ نہیں ہو سکے. یہ اس بات کا جواب کیا ہے مجھے یہ بتائیں. اگر وہاں پر آپ کاروائی کرتے ہیں, اور دیکھیں وہ بھی دودھوں دھلے نہیں ہوئے, وہ بھی پاکستان کے بارے میں جب پراپیگنڈا کیا جاتا ہے تو وہ آگے ہوتے ہیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. یہ میں طالبان کی بات کر رہا ہوں اور وہ بھرپور پراپیگنڈا کرتے ہیں. ابھی آپ دیکھیے نا کہ کہا گیا کہ کیوں نہیں, ایک منٹ معذرت اعزاز صاحب, کیوں نہیں یہ جو سٹیک ہولڈرز یا ہائی ویلیو ٹارگٹس ہیں یہ ٹارگٹ ہو رہے, آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی بھی کنفیوژن ہے کہیں یا کیا وجہ ہے؟ نہیں, میرے خیال 2-3 چیزیں ہیں. میرے یہ خیال ہے کہ ایک تو ایک انٹیلیجنس ریفارمز ہونے کی بہت بڑی ضرورت ہے. پھر ہمارا انٹروسپیکشن ہونے کی بڑی ضرورت ہے. جو ہمارا جو مشاورت کا دائرہ کار ہے وہ اس کو وسیع ہونے کی ضرورت ہے. اس میں پولیٹیکل ایلیمنٹ اور بالخصوص خیبر پختونخوا کے جو ایلیمنٹس ہیں, جو سٹیک ہولڈرز ہیں جن کا سافٹ امیج موجود ہے افغانستان میں. ہم افغانستان پورے کو طالبان سمجھ رہے ہیں, افغانستان طالبان نہیں ہے, افغانستان کے اوپر طالبان کی حکومت ہے. ہمیں یہ فرق جاننا ہوگا.